مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ مؤذن صاحب لازم استفاء. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کا ایک شان بیان فرمائی ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتا ہے. اور جب اللہ شقاوت کو سعادت سے بدلتا ہے تو تمام گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. لہذا علامات سعادت میں سے ہے کہ اللہ ارحمنی بترک المعاصی. اللہ اس پر وہ رحمت نازل فرماتا ہے اہل سعادت پر کہ جس سے معاشیت کی ترک کی ان کو توفیق ہو جاتی ہے. اللہ ما رحم ربی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استثناء ہے. جو سائے رحمت خداوندی میں رہتا ہے نفس سے زبردست کمینہ اور پلید کسی کا ہو، لیکن انشاءاللہ بشرط سائے رحمت خداوندی نفس اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ مخلوق کی طاقت کتنی ہی قوی ہو خالق سے زیادہ نہیں ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ جس کی شقاوت کو سعادت سے بدلنا چاہتے ہیں اس کو اپنے پیاروں اور مقبول بندوں کی صحبت میں حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جس قوم کو بستی میں عذاب دینا ہوتا ہے تو اہل اللہ سے اس کو بدگمانی میں ابتلا ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر. کسی بستی کو اللہ نے ذلیل نہیں فرمایا، کسی بستی کو اللہ نے عذاب نہیں فرمایا. تا دلے صاحب دلے نامت بدرد، یہاں تک کہ کسی اللہ والے کا دل دکھایا ان لوگوں نے تو دو عذاب میں مبتلا ہوئے. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی نالائق بستیوں سے اپنے پیارے کو اٹھا لیتا ہے اور پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی وبال، بعض وقت کئی پشت تک وبال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ ہوتی. جیسے کہ صالح باپ کا بیٹا 7واں پشت تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا 7واں باپ کانا ابوہما ابا السابع، 7واں باپ تھا اور اللہ نے ان کی دیوار جو گرنے والی تھی خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو سیدھی کر دو. کان تحتہ کنز لہما، 2 یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا. وہ گرتی تو سب رشتہ دار اس کو لوٹ لیتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیوار سیدھی کرا دی تاکہ ان یتیم بچوں کا مال ان کے رشتہ دار نہ لیں. حتیٰ یبلغ اشدہما، یہ خود بالغ ہو جائیں اور ویخرج کنزہما، اپنا خزانہ حاصل کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ ایسے کریم مالک ہیں کہ جو ان کا بن جاوے 7 پشت تک رحمت پاوے. اب میں نہیں بول رہا ہوں، جو اللہ کا بن جاوے 7 پشت تک اللہ کی رحمت پاوے. اور بعض روایت میں کانا ابا العاشر، 10واں باپ تھا وہ، 10 پشت تک. سبحان اللہ، کیسا کریم مالک. اسی طریقے سے اللہ پناہ میں رکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے دل دکھانے سے ہم سب کو بچائے. آج پوری دنیا میں حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 160 کے قریب خلیفہ تھے. 160، 150 سے بھی زیادہ. آج وہ دن ہے کہ ایک خلیفہ ہندوستان سے میرے مرشد تشریف لا رہے حج کے لیے. 5:40 پر جہاز لینڈ کرے گا، لینڈ یعنی زمین پر اتر جائے گا. مگر لینڈنگ جب تک نہ بولو لوگوں کو آج کل مزہ نہیں آتا. اور انشاءاللہ تعالی آج جمعہ سنیچر اتوار پھر پیر کو روانگی ہو جائے گی 7 کو شام کو.
لیکن حضرت کو ذوق بہت ہے، اس لیے ایئرپورٹ وغیرہ میں ہجوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلومات رکھیے ہم لوگوں سے، جس دن یہاں تشریف لائیں گے اگر مصافحہ نہ ہو تو ایک نظر دیکھنے پر قناعت کیجیے، کیونکہ اللہ والوں کو ایک نظر دیکھنے سے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی اللہ والے کو دیکھ لے تو اس کو ابھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا یہ شخص میری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کبھی نہیں آیا۔ میں اچھا میں کبھی بازار بغداد میں سے گزرا ہوں تو کبھی یہ میری نظر کے سامنے پڑا ہے؟ کہا ایسا بھی نہیں ہوا۔ کہا کبھی اس نے مصافحہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہوا۔ کہا کبھی میری نظر اس پر پڑی؟ کہا یہ بھی نہیں ہوا۔ ایک ٹھنڈی سانس کھینچی کہ کیا کہیں، ہم خصوصیت کا تعلق تلاش کر رہے تھے کہ اس خصوصی تعلق کی بنا پر میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ اب عام دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں کو ایک نظر دیکھنا، مصافحہ کر لینا، لیکن اگر ان کو مصافحے سے تکلیف ہو تو مصافحہ بھی صبر کرو نہ کرو، کیونکہ حضرت کے بارے میں اطلاعی بہت ضعف کمزوری ہے، اس لیے مصافحے کی بھیڑ بھاڑ مت لگاؤ، ایک نظر دیکھنا بھی بہت ہے۔ مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ پشاور سے آیا کرتے تھے یہاں۔ ایک مرتبہ وہ لمبی والی جو خانقاہ میں کرسی ہے، لمبی والی جو ابھی ہے، اس پر ہمارے شیخ اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو خلیفہ حقیر امت کے بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا، اور باشرہ آدمی، داڑھی بھی شرعی اللہ والا، اس نے کہا خواب میں نے دیکھا اور اس خواب کی تعبیر مجھ کو مل گئی۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف ایک نہیں ہے، دو کعبہ ہے، دو کعبہ ہے۔ میں نے کہا بالکل تعبیر یہی ہے کہ دو خلیفہ بیٹھے تھے۔ اللہ والوں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ عالم انہیں عالم سے بغیر کالم قائم ہے۔ جو اللہ والے عالم ہیں بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد الغنی تجھ کو میں نے حقیر امت جیسا مرشد عطا کیا تھا، تم نے میرا کیا شکریہ ادا کیا، تو میں رونے لگوں گا اور کہوں گا اللہ مجھ سے ایسے پیارے پیر اور مرشد کی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے تھے جس کو سچا پیر مل جائے اور ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، ٹھگوں سے، بدعتیوں سے اور گمراہوں سے جو بچ جائے، کیونکہ راہبر اگر گمراہ ہے تو منزل بھی گمراہ ہے۔ اگر راستے پر چلنے والا گمراہ ہے تو کیسے منزل کو پہنچے گا؟ اس لیے جس کو سچا رہنما اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، سچا پیر دے دیں، شکریہ ادا کرو۔ کیونکہ بہت سے مرشد ایسے ہیں جو پیر تو ہیں مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی کی شکل میں ہیں، اندر سے سانپ ہیں، اور دائیں اندر آپ کار ماہیت، ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے۔ جیسے پانی میں ہر وقت مچھلی رہتی ہے، یعنی مچھلی پانی میں ہر وقت رہتی ہے، اور سانپ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ پانی کا جانور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب میں ہر وقت غرق رہنے والے یہ اولیاء اللہ کی روحوں کا مقام ہے، جس پر نفس کے زہریلے مادے اور سانپیت اور بدعمالیوں کی نحوستیں جن پر ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کے قرب دریائے قرب سے کچھ دیر رہیں گے، اس کا گھبراہٹ میں نکل کر بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ تلاش دل کرتے ہیں سانپ جو ہیں۔ کتنا پیارا شعر حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ دائم اندر آپ کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے۔ مارنا باؤ کجا ہمراہیت، سانپ کو مچھلی کا مقام نہیں مل سکتا، لہذا سانپوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کراؤ، جو زہر کی تھیلی ہے نکلوا دو۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک کہ تمام گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق نہ ہو، بعضوں کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی یا نہیں،
بظاہر ہر سال حج عمرہ، حج جب دیکھو تلاوت و تسبیح، لیکن جب کوئی لڑکی دکان پر آ گئی پھر بڑے میاں کی آنکھوں کو ذرا دیکھیے، معلوم ہوتا ہے اس شخص کو دین کی فہم ہی نہیں۔ غض بصر جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ غض بصر فرض ہے اور نظر کو ڈالنا غیر محرم عورتوں پر حرام ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا العین نظر بازی زنا ہے آنکھوں کا۔ آج بڑے کیا بات ہے بھائی، یہ صوفی ہیں، ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں، ہر وقت تصویر، لیکن لڑکیوں کو، حسینوں کو، نمکین لڑکوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، باتیں چبا چبا کر رہے ہیں۔ لڑکی ہے، ہاں بیٹی کیا چاہیے آپ کو، اور آنکھوں میں آنکھیں لڑائے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجدد زمانہ حقیر امت نے لکھا کہ کسی حسین کو دیکھ کر ٹوپی بھی ایسے کر لیا اور پسینہ بھی پہنچ لیا اور داڑھی کو پھٹکار لیا، ذرا سنوار لیا، یہ نفس کی سب آمیزش اور نفس کی شیطانیت ہے۔ وہ سلیکٹڈ ہونا چاہتا ہے اس حسین کی نظر میں، یہ منتخب اور اپنے کو پسندیدہ کرانا چاہتا ہے، سلیکشن کے لیے انتظام کر رہا ہے جو الیکشن کر رہا ہے۔ ان باتوں کو آج دنیا نہیں سمجھتی، حیرت ہے، چونکہ اللہ والے خاص کر کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو اور ان کی کتابوں میں اس کا زیادہ زور ہے کہ تم چاہے وظیفہ کم پڑھو لیکن اللہ کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ آپ بتاؤ، وظیفہ تو انعام دلاتا ہے اور گناہ سزا دلاتا ہے، سزا سے بچنا ضروری ہے یا انعام لینا زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی۔ اس لیے دیکھیے، جو فرض پڑھتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، مگر ایک گناہ بھی نہیں کرتا، ہر وقت اگر کبھی خطا ہو گئی تو سجدے گاہ کو رو رو کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، یہ شخص ولی اللہ ہے۔ اور جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، تلاوت کا در دیکھو تسبیح، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں۔ شیخ تھوکتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ادھر کعبہ شریف تو نہیں ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا زبردست متقی ہے، کعبے کی طرف تھوکتا بھی نہیں، خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں، گناہ سے نہیں بچتا۔ کیا کہیں دوستو، ارے اپنی تہجد پر بھی ناز نہ کرو، اور درس و تدریس و امامت و وعظ و خطابت پر بھی ناز نہ کرو، جب تک گناہ چھوڑنے کی توفیق نہ ہو ولی اللہ نہیں ہو سکتے ہو۔ 1,00,000 مسلمان ہو جائیں کافر کسی کے ہاتھ پر، سن لو، لیکن اگر یہ شخص گناہ نہیں چھوڑتا تو ولایت اور اللہ کی دوستی سے محروم ہے، اللہ کے نافرمانوں کے رجسٹرڈ ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دوستوں کا طبقہ جو ہے وہی ہے جو ہم کو ناراض نہیں کرتا۔ نفلوں پر نفلیں پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے مجھے بتایا، شیخ نے، کہ ایک شخص جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، لیکن ایک لڑکے نے خط لکھا کہ تہجد پڑھ کر یہ میرے ساتھ برا کام کرتا ہے اور 12 تسبیح بھی ناگا نہیں کرتا۔ بری عادت، ڈاکٹر عالم ہونے سے بھی، کیا ڈاکٹر ہونے سے کسی ڈاکٹر کی گردے کی پتھری نکل جائے گی؟ اگرچہ امام سیپی اور لندن سے بھی ڈگری لایا ہے اور پورا چارپائی کے برابر بورڈ لگا ہوا ہے، میڈیکل کالج کراچی سے بھی پاس MBBS، پھر لندن گیا، وہاں سے بھی MRCP بھی کیا، پھر امریکہ جا کر اور PhD اور مختلف شعبے میں اسپیشلسٹ بھی ہوا، یہاں تک کہ گردے کی پتھری کے علاج میں اسپیشلسٹ ہوا، لیکن اس کے گردے کی پتھری نہیں نکلے گی جب تک یہ ظالم کسی دوسرے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے، اس لیے کہ ڈاکٹر اپنے پیٹ کو پھاڑ کر گردے کی پتھری کیسے نکال سکتا ہے؟ اگر وہ زیادہ سے زیادہ بے ہوش کر دے اپنے کو، لیکن اسے یہ بھی پتا نہیں کہ بے ہوش کتنا کرنا چاہیے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بے ہوش کرنے والی دوا کو تھوک تھوک کرتا رہے اور اتنا زیادہ بے ہوش ہو جائے کہ پھر ہوشی میں نہ آئے، یا پھر اتنا کم بے ہوشی میں بے ہوش ہو جائے کہ آپریشن کرتے کرتے پھر آنکھ کھل گئی۔ ایک بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی، جتنی دیر تک آپریشن ہونا تھا اتنی دیر تک بے ہوش نہیں کیا، غلطی ہو گئی، درمیان آپریشن اس کی آنکھ کھل گئی، ہوش میں آ گیا تو دیکھا میرا پیٹ پھٹا ہوا ہے، ایک دم پیٹ پھٹا ہوا ہے، سب چیزیں اپنی دیکھی، اندر اتڑیاں اور پیٹ اور جگر پھٹا ہوا دیکھ کر اتنا زور سے چلایا، پورا اسپتال سر نے اٹھا لیا، اور گائے کیا چلائے گی اس کے سامنے؟
تو معلوم ہے ڈاکٹر کو بھی اپنے علاج کے لیے، اپنے آپریشن کے لیے، اپنے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اپنا پیٹ خود نہیں پھاڑ سکتا، خود گردے کا پتھری اپنا خود نہیں نکال سکتا. ایسے عالم کو بھی اپنے نفس کی تمام کبر، عجب، ریا، دکھاوا، تمام چیزیں یہ کسی معالج اور کسی اللہ والے شیخ سے علاج کرانا پڑے گا. اب بتاؤ، یہ گردے کا اسپیشلسٹ گردے کی پتھری سب کی نکال رہا ہے اور پھر اس کے گردے میں پتھری پڑی ہوئی. اس لیے بغیر شیخ کامل کی اسلامی ہوتی. اگر کتاب اللہ سے ہدایت ہو جاتی تو نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ صحبت پیغمبرہ سے صحابی ہوئے ہیں، خالی کتاب اللہ سے صحابی نہیں ہو سکتے تھے. آپ بتاؤ، اگر قرآن پاک نازل ہوتا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، کوئی صحابی ہو سکتا تھا؟ یہی کہتا ہوں دوستو، صحبت سے دین چلا ہے، ورنہ صحابی کے لفظ پر اور الفاظ عرب کے لغت میں ایجاد ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی لفظ صحابی استعمال فرمایا. لصاحب ہی، آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. تو معلوم ہے ساتھ رہنا جو ہے یہ بنیاد ہے دین کی حاصل ہونے کی، بشرطے کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ بھی کرے. ایک آدمی ساتھ رہتا ہے کہ چلو ان کے معتقدین سے خوب غب چل رہے گی، شامی کباب اور سموسے خوب ملیں گے خانقاہ میں. مچھلی والا کاروباری تو مچھلی خوب لایا، مال اڑاؤ، تو ان کو اللہ نہیں ملے گا، اللہ اس کو ملے گا الذین یریدون وجہ، جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کے پاس رہتے ہیں. اور جو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کا اور اپنے تمام امراض، اللہ کے غضب و قہر اور ناراضگی کے تمام اعمال سے بچنے کی فکر اور غم زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو جس مرید کو جائز اور ناجائز کا غم نہ ہو اور اللہ کی ناراضگی کا خوف نہ ہو، مرید نہیں ہے. مرید کی دو شان ہونی چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو صبر کے ساتھ جمع کے صحابہ میں بیٹھیے اور گھر سے باہر تشریف لے جائیے. آرام نہ کیجیے، آپ میرے دین کی خدمت کیجیے تاکہ میرے بندے مجھ کو جان لیں، پہچان لیں، مان لیں، جان کی بازی لگا دیں. ایسی اسٹیم پیدا کر دیجیے جو کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام ہم کو یاد کرتے ہیں. اس لیے غافلین بھی اللہ تک نہیں پہنچتے. یاد کر لو اس کو، لاکھ شیخ کے پیر دباتے رہو. جو ذکر نہیں کرتا وہ مذکور سے محروم رہتا ہے. بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری ٹانگ مت دباؤ، تم اللہ کو یاد کرو. ہم ٹانگ دبوانا نہیں چاہتے مریدوں سے، ہم چاہتے ہیں ہر مرید صاحب نسبت اور اللہ والا ہو جائے. میں درد دل سے مسجد میں کہتا ہوں. اور میرے شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ صبر سے نازل فرمایا، اے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میری خلوتیں اور مجھ میں میرے یاد میں مزہ آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری خلوت کا مال صحابہ میں میری محبت تقسیم کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے تاکہ آپ کے پھول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ بھی اللہ والے بن جائیں، کیونکہ ہمیں آپ کے شاگردوں سے دین آگے پھیلانا ہے. یہ حضرت فرماتے تھے کیونکہ ہمیں آپ کے شاگردوں سے آگے اسلام پھیلانا ہے، لہذا آپ ان میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی خوشبو، نبوت کی خوشبو پھر کیسے ان میں آئے گی. لہذا آپ تلاش کیجیے ان کو جا کر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ایک گھر میں تھے، کان فی بیت من ابیاتہ، آپ کے بہت گھر تھے، اپنے گھر میں سے کسی گھر میں تھے رات. فکان یلتمسہم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ ڈھونڈنے لگے کہ یدعون ربہم. اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے عنوان سے فرمایا کہ جب کبھی آپ ہمیں براہ راست بڑا ڈائریکٹ ہم کو مشاہدہ کریں، میری تجلیات کا مشاہدہ کریں، اور کبھی میری مخلوق اور میرے بندوں کے آئینے میں ہم کو مشاہدہ کیجیے. حسین کو دونوں لطف مزہ آتا ہے، کبھی آئینے میں دیکھتا ہے.
اپنے جمال کو کبھی آئینے خلق میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہر نعمت میں مجھے دیکھو، ہر نعمت میں میری تجلی موجود ہے. اگر میں نعمتوں میں لذت نہ دیتا تو نعمتیں کہاں سے پاتی؟ لیکن جس چیز کو ہم حرام کر دیں تو اس میں میری تجلی مت تلاش کرو. یہ نہ کہو کہ آپ کیسا حسین ہے، بار اللہ کیا شان ہے آپ کی، ہم نے تو آج آپ کو پہچان لیا. یہ معرفت حرام ہے کہ نظر بازی کر کے آپ معرفت حاصل کر رہا ہے کوئی شخص. اور یہ بھی نہ کہو کہ میں تو پاک نظر سے بات کر رہا تھا، میں تو دعوت کے لیے بات کر رہا تھا. پہلے اپنے بھی نگرانی کرو. ہمیں اللہ کو ناراض کر کے دعوت حرام ہے. جتنی حدود میں اللہ تعالیٰ راضی رہے اور علماء دین جو ہمیں مشورہ دیں اس حدود میں کام کرو بس. تو شیخ نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں 2 علامت بیان کی گئی کہ آپ جن لوگوں کے پاس آپ کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے یہ غیر نہیں ہے، آپ کے رب کو یاد کرنے والے ہیں. ہمارے عاشقوں میں بیٹھیے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا حکم نہیں دیتے. یدعون ربہم، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رب کے ذکر میں یاد میں لگے ہوئے صبح شام. تو گویا کہ ہم آپ کو اپنے عاشقوں میں بیٹھنے کی اور صبر کے ساتھ جمنے کی ہدایت کر رہا ہوں، غیروں میں نہیں بھیج رہا ہوں. تو آپ نے مسجد نبوی میں جا کر فخرج یلتمسہم، آپ اپنے گھر سے نکلے بے آرام ہوئے، آرام سے بے آرام ہوئے دعوت اللہ کے لیے، اللہ اپنی محبت سکھانے کے لیے اپنے پیارے کو بھی آرام سے بے آرام کا حکم دے رہا کہ آرام نہ کیجیے. آپ کا آرام اسی میں ہے کہ میری محبت کی خوشبو سارے عالم میں نشر کر دو. خدا کے عاشقوں کو بھی آج علی سبیل نیابت یہی حکم ہے. آرام کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے عاشقوں کو آرام کریں لیکن مخلوق کو رام رام سے بچائیں، غیر اللہ سے دل پھنسانے سے بچائیں، اور گھر سے نکل کر باہر سفر کریں. رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. بادل چھا جاتا ہے نا، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. ایک بڑے عالم فقیہ نے بتایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا عالموں کی روزی ایک جگہ نہ رکھیو، اے خدا علماء دین کی روزی کو پھیلا دے تاکہ جگہ جگہ ان کی دعوت ہو. اپنی پیٹ اپنے رزق کے لیے وہاں جائیں گے مختلف شہروں میں، تو جہاں جہاں ان کا رزق لے جائے گا تو یہ دین بھی وہاں پھیل جائے گا. ہمارے دین کے پھیلانے کے لیے خدا علماء کی جسمانی رزق کو بھی ادھر ادھر منتشر کر دے. یہ جو مولویوں کو دعوتیں ملتی ہیں اس حدیث کا انعام ہے. ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے مولویوں کے لیے. مولویوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ جو علماء دین میری امت میں ہیں ان کا رزق ایک جگہ نہ رہے کہ اپنے گھر ہی پر ہیں، ان کا رزق تقسیم کر دے تاکہ اپنی رزق کو جب تک نہ حاصل کریں گے تو موت نہ آئے گی. استکمال رزق کے لیے حتیٰ تک ملا ہے، استکمال رزق کے لیے سفر کریں گے. اگر ڈے ٹو رائٹ میں ان کی روٹی ہے تو وہاں جانا پڑے گا. اگر بفلو میں ان کی روٹی ہے اور تو جانا پڑے گا. جنوبی افریقہ، دربن، جوہانسبرگ، کینیڈا، ٹورنٹو، شکاگو، نیو یارک اور اٹلانٹا، جہاں جہاں رزق ہوگا وہاں جا کر دین پھیلائے. یہ اس سے معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشر کی کتنی فکر تھی کہ علماء کو دربدر کرا دیا. اس لیے اختر کا شعر ہے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے. میرا ہی شعر ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. واللہ کہتا ہوں جو عالم، جو صاحب علم، جو بھی صاحب ملفوظات ہو، صاحب تقریر ہو، اگر وہ گناہوں سے اپنے کو بچانے کا غم نہیں اٹھاتا تو اس کو قلب شکستہ نصیب نہیں ہوتا. اور جس کے سینے میں قلب ٹوٹا ہوا دل نہیں ہوتا اس کے سینے میں اللہ بھی نہیں ہوتا، اس کے تقریر میں درد دل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو زہر اتنا کھا رہا ہے اللہ کے گناہوں کا، نافرمانی کا،
اس کی وجہ سے اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی. وعمل صالحات کی قید لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو دعوت اللہ تو دو، داعی بنو، لیکن ممناسن قول ممن دعا اللہ، لیکن عامل صالحات بھی ہے. جائز تو ہے، بے نمازی بھی دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، اس نیت سے کہ شاید اس سے ہم بھی نمازی ہو جائیں، مگر تاثیر اثر اس میں آئے گا جو درد دل رکھتا ہے. اور درد دل نافرمانی، اللہ کے غضب، خدا کے قہر، نافرمانی کی لعنتوں سے جو اپنے نفس کو بچانے میں جو درد غم اٹھاتا ہے، اس غم کی برکت سے درد دل عطا ہوتا ہے. اس بات کو میں کس درد دل سے کہہ رہا ہوں؟ کیا میری آواز میں میرے قلب کے درد دل کو آپ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قبروں میں کون جائے گا حسین ظالم جس کی چکروں میں لوگ پڑے ہوئے، جن پر نظروں کی خراب کر کے لعنت رسول اللہ کی لعنت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لے رہے ہیں. آپ بتاؤ قبر میں کون ہمارے ساتھ جائے گا؟ اور جب حسین صاحب بڈھے ہو گئے، بڈھی ہو گئی، پھر گدھے کی طرح کیوں بھاگتے ہو؟ اگر تم واقعی دعویٰ کرتے ہو محبت کا اور اپنے کہتے ہو میں اہل نظر ہوں اور اہل محبت ہوں، اہل محبت اگر اپنے کہتے ہو تو مرتے دم تک اس کا ساتھ دو. اس جوان کا جو بڈھا ہو گیا، کیا بات ہے کہ جب اس جوان لڑکے کے بال سفید ہو گئے، بلکہ بال سفید نہیں، صرف داڑھی کھچڑی ہو گئی، کچھ کالے کچھ بال، کچھ کالے بال کچھ سفید بال. اس کا نام میں نے کھچڑی رکھا ہے. کھچڑی میں چاول سفید ہوتا ہے اور مونگ کی دال کبھی کالی ہوتی ہے. اس پر میری ربائی دیکھو. الحمدللہ میں اللہ کے لیے شعر کہتا ہوں. میر ان کے چہرے پر کھچڑی داڑھی کا، حسین لڑکوں کے چہروں پر کھچڑی داڑھی ہو گیا نہیں؟ بولو بھائی. ان کے چہروں پر کھچڑی داڑھی کا ایک مصرع ہوا ہے. یہ ایک دن تم تماشا دیکھو گے، ایک دن تم تماشا دیکھو گے. میر اس دن جنازہ الفت کا، میر اس دن جنازہ الفت کا اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو گے. پھر کہاں جاؤ گے؟ حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا. اگر گناہ سے تحفظ ہو جائے تو ایک اللہ آپ کو عرش اعظم تک پہنچائے گا. اگر گندگی سے پاک ہو جاؤ تو وہی پوت کا عطر مست کر دے گا، اور جنہوں سے گزرو گے وہ بھی مست ہو جائے گا. مگر پیشاب پیخانے کی بدبو کے ساتھ ہم نے اللہ کو نام رکھا ہے، ذکر کرتے ہیں مگر گناہ سے نہیں بچتے. لہذا میری ربائی ایک اور سنیے. حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا. کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر؟ بگڑنے والے جغرافیوں پر تباہ اور برباد ہونے والوں، تمہاری تاریخ برباد ہو رہی، تمہیں خبر بھی نہیں کہ ہماری زندگی ضائع ہو رہی. اور یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری زہرہ مریخ لے کر، زحل مشتری زہرہ مریخ لے کر. تو یہ میرا اپنی 70 سال کے نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. 70 سال کی زندگی کا نچوڑ کہ غیر اللہ سے تم توبہ کر لو. سارا عالم اللہ کے انوار سے بھرا ہوا ہے. یہ موتیا جو اتر آتا ہے آنکھوں میں جس سے نظر نہیں آتا، یہ غیر اللہ کا پانی ہے جو ہماری بینائی کو حق تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدے سے محروم رکھتی ہے. اگر گناہوں سے ہم سب توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی برکت سے ہمارے دل میں آنکھیں پیدا کرتا ہے. دل کی آنکھوں سے اللہ والے دنیا ہی میں اللہ کو دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں سے انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے. لہذا اپنی زندگی کو جو ضائع ہو چکی گناہ میں اب مزید ضائع نہ کرو. من جرب المجرب حلت بہی ندامہ. نفس کی بات مان کر کے کتنی ذلتیں اور رسوائیاں ہوتی ہیں، سوچ لو اس کو. پھر آزماتے ہو نفس کو ایک دفعہ اور اس کی بات مان لیں. شاعر دہلی کا کہتا ہے جو پہلے دن ہی سے دل کی نام سنا کرتے، نہیں، جو پہلے دن ہی سے دل کا نام کہا کرتے، یعنی دل نے جو کہا اس کو نہ مانتے، تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے. یہ ایسی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے لا الہ کو مقدم فرمایا کہ غیر اللہ سے بچو. الا اللہ کو کیوں مؤخر فرمایا؟ طہارت الاسرار من دنس الاغیار. یہ دل کی پاکی ہے. دل پاک کرو، پھر پاک دل میں اللہ پاک آئے گا. پاک دل میں اللہ پاک آتا ہے. اس غیر اللہ کو نکالنے کے لیے مربی اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے.
میرے بہت سے احباب ہیں، بڑے سے بڑے عالم بھی دوست ہیں، اور بڑے سے بڑے تبلیغ والے جن کی زندگی گزر گئی، مگر میرے کان میں کہا کہ اب تک نظر بچانے کی توفیق نہیں ہے۔ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، نظر بچانے کی علم کی وجہ سے عمل پر ہمت نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ علم کے لیے عمل لازم نہیں ہے۔ علم روشنی ہے، یہاں سے نیپا چورنگی تک روشنی نظر آ رہی ہے، پٹرول نہیں ہے، چلے گی موٹر؟ علم روشنی ہے، لیکن روشنی جہاں تک جانا ہے راستہ تو معلوم ہو گیا۔ راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے خوف کا پٹرول ہونا چاہیے، جو اہل اللہ کے سینوں سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ والے اللہ کی محبت کے اور اللہ کے خوف کے پٹرول پمپ ہیں۔ اسی لیے جو پٹرول پمپ تک بھی موٹر نہ جا سکے تو دوسری موٹر کو اپنے رسے میں باندھ کر لانا چاہیے، پھر ساری زندگی شکریہ ادا کرے گا۔ جو خود سے نہ آتے ہوں ان کو ایسے جگہ پر لے جاؤ جہاں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ سبت بلوازم ہی، اس کے کچھ لوازم ہوتے ہیں۔ میرے شیخ نے فرمایا ایک شخص کو پیاس شدید ہے اور ٹھنڈی بوتل پی رہا سیون اپ، اور برف کے ڈلے بھی ڈالا ہے، مگر چاروں طرف انگیٹھی کوئلہ جلا کر آگ لگائی ہوئی ہے چاروں طرف، اور کہتا ہاں مر گئے شدید گرمی ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے جاؤ، پاگل ہے یہ پاگل؟ کہتا ہے گرمی اور آگ بھی جلائے ہوئے، مرض بھی ہے حسن پرستی کا، اور حسینوں سے خوب خلط ملط بھی رکھتا ہے، ان کو چائے بھی پلاتا ہے، مکھن بھی کھلاتا ہے۔ اگر حسین بزرگ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فلا تقربوها کیوں فرمایا؟ کہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہو۔ کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی گر جاتا ہے، یاد رکھو۔ چگل بسیار شد پیلا بلوزم، سادے شیرازی نے فرمایا کہ اگر کیچڑ زیادہ ہو جائے تو ہاتھی جیسا تگڑا جانور بھی گر جائے گا۔ تقویٰ پر ناز نہ کرو، ایسے ماحول میں روزی بھی مت کماؤ جہاں ہر وقت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی روزی میں اللہ برکت دے دے گا۔ ایمان بچانا فرض ہے، پیٹ بچانے سے ایمان بچانا فرض ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا۔ آج وہ شہید ہو کر اپنے خون شہادت سے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون نبوت سے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کی تاریخ لکھ گئے۔ کیا ظالم ہم لوگ ہیں، کیا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس ظالم سے ایک نظر کی نہیں قربانی دی جا سکتی، وہ اپنا خون اور جان کیا دے گا؟ صحابہ سے سیکھو وفاداری کس کو کہتے ہیں۔ وفاداری اللہ کا وہ بندہ وفادار ہے جو اپنے دل کی خواہش کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نہ توڑے۔ آپ بتاؤ کتنے صوفی جو ہے خانقاہ میں رات دن ہیں، جب ان کو سڑکوں پر لے جاؤ کیا ان کو یہ توفیق ہے؟ سوال کرو کہ تم دل کو توڑتے ہو یا اللہ کے قانون کو توڑتے ہو، یا تمہارا جہاں چاہتا ہے دل وہاں دیکھتے ہو؟ تب پتہ چلے گا کہ تم وفادار ہو یا صورت وفاداروں میں غدار رہو باطن۔ ایک دن موت آئے گی تو اختر کی قدر کرو گے، تو پھر کیا اس وقت کیا کرو گے تم؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جلدی کر لو، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر تم نے ایک نظر دے دی تو دل کے روح میں اللہ ایمان کی مٹھاس بھر دے گا، اس کی عطا بھی غیر محدود ہے۔ جلدی کر لو۔ مراروی فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اگر ایک پھول ان پر فدا کر دو تو گلزار گلستہ دیتا ہے۔ کہاں ایک پھول، کہاں 1 کروڑ پھول۔ ارے اللہ پر مر کے تو دیکھو، ارحم الراحمین ہے۔ اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ پر مر جائے اور اپنی بری خواہشات کا خون کر دے تو جو اللہ پر مرتا ہے ساری دنیا اس پر مرتی ہے۔ انشاءاللہ جنگل میں بھی جائے گا تو لوگ جنگل پہنچ جائیں گے، تو اس کے لیے مذہب کی فرش اس کی خانقاہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے درد دل والوں کو دیکھو، انشاءاللہ جدھر سے گزر جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء اور تاجر بھی اس خوشبو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے پھرتا ہوں، دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، لیکن صحبت کے ساتھ۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت جتنا ضروری ہے اتنا ہی مجاہدہ بھی ضروری ہے۔ جیسے کباب کے لیے پیسا ہوا قیمہ
بڑی الائچی، لونگ، تیز پات چاہیے کہ نہیں، کباب کا پورے مسالہ اجزا، لیکن کیا مجاہدہ نہیں ہے؟ کڑھائی میں سرسوں کا تیل گرم کر کے نیچے سے آگ لگانا نہیں ہے؟ اگر کچے کباب ہیں تو کوئی کھائے گا تھوکے گا۔ 1,00,000 سال کسی خانقاہ میں رہے کوئی، تو کیسا آپ شیخ کا بہت پرانا صحبت یافتہ ہے، لیکن مجاہدہ اس ظالم نے نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ جو اس کے پاس بیٹھے گا اس کو تھوکے گا، کیونکہ کچا کباب کھا کر قے آتی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کو بومی کہتے ہیں، بوم مانی الو کی ہے، قے کرتے وقت چہرہ کا بگڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، کچے کباب ہم لوگ ہیں، ہم کو ہمارے علم و ملفوظات کو سن کر جب کوئی قریب رہے گا اور کچا کباب کھائے گا تو میرے شیخ فرماتے تھے جو عالم علم رکھتا ہے مجاہدہ نہیں کرتا وہ مثل کچے کباب کے ہے۔ دین و اسلام اس کا کچا کباب ہے، لیکن تقویٰ کی آگ میں، اللہ کے خوف کی آگ میں اپنی بری خواہشات کو جلا دو، اور علم اور تمام جو کچھ معلومات ہیں مجاہدہ کر کے اپنے ایمان کی کباب کچے کو ذرا تل دو۔ تو جب کباب تلا جاتا ہے نیچے سے آگ لگتی ہے سرسوں کے تیل میں یا کسی تیل میں، تو محلے بھر تک خوشبو جاتی ہے، محلے بھر تک، اور پورا محلہ کہتا ہے کہیں کباب تلا جا رہا ہے۔ ایک اللہ والا شاہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا پہلا کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ چھوڑ کر 6-7 کمرے کے اندر رو رہا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلاتے ہیں، اگر چیز چھپا ہوا 7ویں کمرے میں ہے ایک دم دور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم ہے کہ اپنے عاشقوں کو کی خوشبو کو نشر کرتے ہیں، کیونکہ اپنے عاشقوں کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشبو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی خوشبو کو، اپنے عاشقوں کی خوشبو کو اپنی خوشبو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوئے دلبر چپرا میں شوت، اے حسینوں کے چکر بازوں اور مردہ لاشوں پر کرگس کی طرح مرنے والوں، سنو جلال الدین رومی کیا کہتا ہے۔ بوئے دلبر چپرا میں شوت، اس اللہ پاک مولائے عرش عظیم کی خوشبو جب فرش پر جلال الدین کی روح کو آتی ہے، اللہ کے قرب کی خوشبو، اتنا مزہ آتا ہے، یہ جزاہاں جملہ حیران میں چوت۔ کوئی لغت دنیا میں نہیں ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود لذت قرب کو بیان کر سکوں۔ محدود لغت سے، محدود ڈکشنری اور محدود لغت اللہ تعالیٰ کی غیر محدود لذت کو نہیں بیان کر سکتی، مگر یہ درد دل، یہ تقویٰ کا نور انہی لوگوں کو اللہ عطا کرتا ہے جو اپنے نفس مردار و دشمن کے مخالفت میں جان کی بازی لگاتے ہیں۔ یا اے نفس، اگر تو گناہ نہ کرنے سے موت کو قبول کرتا ہے تو میں تیری موت کو قبول کرتا ہوں، مگر میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ آخر دوستوں کچھ تو شرافت سے کام لو، جس کی روٹی کھاتے ہو، جو پالتا ہے، جو آنکھوں میں اپنی روٹیوں سے خون بنا کر روشنی بھیج رہا ہے، اسی آنکھ کی روشنی دینے والے کو کس بے دردی سے تم اس وقت آسمان والے کو کیسے بھول جاتے ہو؟ کہاں ذاتی خانقاہ، کہاں منتظم رہتا ہے، کہاں روزہ مبارک اس وقت ہوتا ہے، کیوں بازاروں میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کیا جاتا ہے؟ بتاؤ، یہ شریفانہ کام ہے؟ سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا در اللہ کی خوشبو، تقویٰ کی نعمت اگر چاہتے ہو، دونوں جہان میں چین سے رہنا چاہتے ہو، واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان حسینوں سے تم چین نہیں پاؤ گے۔ جو حلال چین ہے وہ بھی چھن جائے گا، حرام روزی جب آتی ہے تو حلال روزی کو بھی ضائع کرتی ہے۔ ایسی جو لوگ حرام لذت کو امپورٹ کرتے ہیں، استیراد کرتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، ان کا حلال سکون بھی چھن جاتا ہے۔ زندگی کی ہر سانس عذاب الہی میں مبتلا رہتی ہے۔ یہ بات میرے حکیم امت، میرے دادا پیر مجدد نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں نظریں خراب کر رہے ہیں، یہ ظالم عشق مجازی سے عذاب الہی میں دنیا ہی میں ابتلا ان کا ہے۔ دوزخ تو جب ملے گی، جب ملے گی، علم یہ تو اگر توبہ نہ کیا۔ اس لیے زیادہ مت آزماؤ، دشمن کو آزمایا نہیں جاتا،
مومن کی شان یہ ہے کہ جس سوراخ سے ایک دفعہ سانپ ڈس لے اس میں دوبارہ انگلی مت ڈالو. جن آنکھوں نے تم کو ایک دفعہ بد نظری میں مبتلا کیا دوبارہ آنکھوں کو مت کھولو. ایک غیر عالم شخص مگر اللہ والا اس نے مجھے بتایا کہ جس کے گھر میں مال و دولت ہے، مال و دولت، بتاؤ گھر کے دروازے میں تالا مضبوط لگاتا ہے یا نہیں؟ تو جس کے دل میں ایمان کی دولت آتی ہے وہ آنکھوں پر اپنا مضبوط تالا رکھتا ہے. وہ شخص کنگال ہے، غریب و مسکین ہے، اللہ کے قرب کی دولت سے محروم ہے، جو اپنی آنکھوں کے تالا کو کھول دیتا ہے. یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے قلب میں اللہ کی محبت کی دولت نہیں. اگر صاحب نسبت ہوتا تو حفاظت دولت نسبت کی خاطر سے یہ اپنی آنکھوں کو ضائع حرام جگہ استعمال نہ کرتا. آخر یہ بتائیے، موت کے بعد کوئی مردہ گناہ کرے گا؟ موت آنی ہے یا نہیں؟ تو مرنے کے بعد جس ظالم نے گناہ چھوڑا اس ظالم نے کیا پائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ مرنے کے بعد تو کافر بھی گناہ نہیں کرتا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہو اس کے بعد؟ سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگر سے لے نہ سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. آپ بتاؤ، اللہ والوں نے تو جان دے دی، خون شہادت. 70 شہید ایک دن میں لیٹ گئے اور 70 شہیدوں کی جنازے کی نماز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور ہر شہید کی جسم مبارک سے اور خون مبارک سے یہ شعر نشر ہو رہا تھا بزبان حال، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جتنی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. کیا مٹی کے ڈھیلے بنے ہوئے ہو؟ مولانا فرماتے ہیں سب مٹی کے ڈھیلے ہیں جو خدا تعالیٰ پر جان نہیں دیتے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جاندار کہا جائے، ان کے دل جسم میں جان نہیں، یہ مٹی کے ڈھیلے ہیں، مٹی سے چپکے ہوئے. اللہ کی محبت ہوتی تو جس طرح ہوائی جہاز ٹیک-آف کرتا ہے اپنے مستقر، اپنی فطری اجزاء جو زمین سے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پیٹرول کی طاقت سے زمین رنوے چھوڑ کر اڑ جاتا ہے. تو جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا پیٹرول دیتے ہیں وہ اپنے تمام جسم کی تمام مٹی کے کھلونے اور حسینوں کو سے ٹکاف کر کے اپنے روح اور قلب کے جہاز کو ٹکاف کر کے اڑا دیتا ہے. اور اڑتا جب ہے تو بہت سے پیسنجر کو بھی اڑا لیتا ہے. بہت سے اللہ والے بھی اس کے ساتھ اللہ والے بن جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج میرے شیخ انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ عافیت کے ساتھ آ جائیں. پوری کائنات میں ایک ہی خلیفہ رہ گئے حقیق امت کی نشانی پورے عالم میں. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کی سایہ شفقت کو اور سایہ رحمت کو ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے خیریت سے آئیں اور خیریت سے پھر حج کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ حج مقبول جملہ حاجیوں کو عطا فرمائے. حج مقبول. اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں ان سے اکثر اپنے لیے، خانقاہ والوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کی گزارش کرتا ہوں اور صلاۃ و سلام کا وکیل بناتا ہے اپنی طرف سے، سب دوستوں کی طرف سے کہ بھائی آپ لوگ چاہتے ہو نا، بس جتنے حاجی یہاں جانے والے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اختر کے لیے، خانقاہ کے لیے، آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے سب کے لیے دعا کریں. مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. یہ قبولیت کے مقامات. کاش کہ میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کے سینے کا آپریشن کر کے اس درد دل کو داخل کرتا کہ اللہ کے لیے نافرمانی چھوڑ دو. ایک سال سے اپنے مالک کو ناراض نہ کرو. انشاءاللہ اتنے نفع میں رہو گے کہ ان مردہ لاشوں کی رنگینیوں کو بھول جاؤ گے. پھر تمہیں ان میں بدبو نظر آئے گی کہ سب پیشاب پیخانے اندر بھرے ہوئے. الو پنا اور حماقتوں کی انتہا ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ تو میرے پاس اب الفاظ بھی نہیں. جب الفاظ میرے ختم ہو گئے تو اب میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ ہم بلاتے تو ہیں سب کو، مگر اے رب کریم ہم سب پر کچھ بن جائے اس طرح کی بنائے نہ بنے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور رحمت بحر ذخار کے غیر محدود میگرافال برسا دے ہم سب کو. اور جو آپ کا نہ بننا چاہے اپنے نفس کی نالاکی سے، اے خدا ہمیں جذب کر کے، ہمیں زبردستی مجبور کر کے اپنا لائق بنا لے. یہ ہر بات چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا لائق ہو جائے. تو آپ تو ہمارے ربا ہیں، ہم نالائق بندوں کو اپنے رحمت کے تقاضے سے لائق بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ میرے حضرت کو مدد فرمائے، اللہ اس مشکل کو آباد رکھے، اللہ بڑے حضرت